کلپ نمبر 897۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 61 سے 64 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے، یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل جو چاہے اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ کبھی دن کو بڑھاتا رات کو کم کر دیتا ہے، اور کبھی رات کو بڑھاتا دن کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، تو جو ایسا قدرت رکھنے والا ہے جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ نیز مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کے اعمال دیکھنے والا ہے، اس سے نہ کسی کی کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے۔ کافروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اشارتاً فرمایا گیا کہ جیسے کبھی دن بڑے کبھی راتیں، ایسے ہی کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی مومنوں کا تسلط۔ لہذا کافروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمانوں کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اقوال، اعمال اور افعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے، تو اس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے۔ اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں، اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں، اور وہ عبادت کیے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اور یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے، اور وہ کافروں کی منسوب کردہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور وہی عظمت و جلال اور بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سر سبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو کم زیادہ کرنا ذکر کی گئی، اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرماتا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی ہے، اور اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔